ہاشمی صاحب، سردار عبدالرشید ترابی صاحب، افضل بٹ صاحب، معزز حاضرین، میں شکر گزار ہوں جاوید ہاشمی صاحب کا جو ایک طویل سفر طے کر کے سیدھے یہاں پریس کلب آئے۔ ہماری اس تقریب میں راجہ محمد افلاق صاحب نے آنا تھا، ان کو میاں نواز شریف نے میٹنگ میں بلا لیا، لیکن یہاں رچ اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہاں پر راول پنڈی اسلام آباد کے تمام سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے سید سعود سحر صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں شکر گزار ہوں تمام احباب کا جنہوں نے یہاں انہوں نے وقت نکالا۔ اور میرا تعلق تو کسی تعارف یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تعلق تو کم و بیش نصف صدی سے ہے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج عسکر مال میں، تو اس زمانے سے میرا جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہ تعمیر میں سب ایڈیٹر تھے، تو میں اپنی اسٹوڈنٹس کی ڈائری لے کر جاتا تھا، اس کی وہ اصلاح کرتے تھے، اس کو وہ 4 چاند لگاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جب یہ چھپ جائے پھر آپ پڑھنا اس میں کہ میں نے کیا کچھ کیا۔ تو تعلق جب میں جرنلزم آیا 70 میں، تو ان سے تعلق بڑا 500 ریلوے روڈ میری سے بڑی میری یادیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر ان سیڑھیاں چڑھ کے جاتا تھا۔ پھر ہمارا تعلق ایسا بڑھا کہ پھر تو استاد شاگرد کا تو تھا ہی، پھر دوست کا بھی تعلق رہا، وہ میرے لیڈر بھی تھے۔ پھر اکثر میرے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنا جانشین تو آپ کو بنا لیا، لیکن آپ نے اپنا کوئی جانشین نہیں بنایا۔ تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں جانشین بنائے نہیں جاتے، لوگ اپنی محنت اور کوشش سے اپنا مقام کوشش پیدا کرتے ہیں ہو جاتے۔ پھر وہ اکثر میرے ساتھ یونین کے معاملات میں میرے ساتھ ہمیشہ رہے، لیکن ہمیشہ گائیڈ کرتے تھے، اور اپنی گائیڈ کیا کرتے تھے، حکم جاری کرتے تھے۔ تو ایک بار مجھے انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا، یار آپ افضل بٹ سے صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا پھر سعود سحر صاحب جو آپ نے سارا کچھ کیا ہے تو اس پہ پھر پانی پھیر دیتے ہیں، کیونکہ سعود سحر صاحب ایک سوچ کا نام تھا اور ایک فکر تھی۔ دائیں بازو کے وہ بڑے لیڈر تھے، اور میں نے کبھی اپنے آپ کو شرمندہ نہیں محسوس کیا دائیں بازو کا ہونے۔ پھر عبدالبد قریشی صاحب تمہارے بہت پرانے مہربان ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم فوجی عدالت میں بھی کھڑے تھے، تو ہمارا فرض تھا، ہمارا دوست تھے، اور غائب آپ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں اور سعود سحر صاحب اس زمانے میں بھی ضیاء الحق کی تھی میرا خیال فوج نا، ضیاء الحق کی فوجی عدالتوں کے سامنے بھی ہم ان کے لیے ساتھ کھڑے رہے، اور ایک صحیح جسٹ کاز کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعود سحر جیسا جرنلسٹ نڈر، انہوں نے کہا نا ڈر نہیں ہے، کسی پریس کانفرنس میں مشکل سے مشکل سوال کرنا ہو تو بس صرف سعود سحر صاحب ہی کر سکتے تھے، اور لگی لپٹی رکھے بغیر وہ کھل کر بات کرتے تھے۔ سہارنپور سے ان کا تعلق تھا، کبھی انڈیا گئے، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی گئے، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں سہارنپور اپنا گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں سے بچپن سے میں لڑکپن میں وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، اور بڑی طویل عرصہ تک وہ 500 ریلوے روڈ رہے۔ پھر جب وہاں سے کچھ عرصہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے، پھر بچوں نے اپنے اپنے مکانات بنا لیے، تو زیادہ عرصہ انہوں نے کرنل احمد کے پاس گزارا۔ میری آخری ان سے ملاقات لالت کے وقت نہیں ہوئی، میری ہمیشہ ملاقات ان سے طے شدہ ہوتی تھی کہ ہم جمعے کے دن مولانا احمد رحمان صاحب کی وہاں امامت میں ہم جمعہ پڑھتے تھے، حال میں نظر آ رہے تھے، پتہ نہیں کہیں نکل گئے چلے گئے۔ مولانا احمد رحمان صاحب کے پاس ہم بیٹھتے تھے وہاں بھی، پھر اکثر اوقات ان کی فرمائش ہوتی تھی کہ بھئی ادھر جو پارلیمنٹ کی کینٹین ہے یہیں سے کھانا بھی کھائیں گے، تو ہم آپس میں جھگڑا کرتے تھے، کہتے بل کوئی کہتا تو آپ دیں گے، وہ کہتے نہیں تم دو گے۔ ہمارے ساتھ تو محبت کا ایک رشتہ تھا، میاں منیر ہوتے تھے، بس یہی ہمارا ملاقات۔ پھر وہ کبھی خود موڈ ہوتا تھا تو میرے دفتر میں نوائے وقت میں آ جاتے تھے، ہم بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو جو وہ پرنٹ میڈیا کے بادشاہ تھے، آج کا دور ہے لوگ بیپر پہ ایک بار بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہماری تو ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ لکھتے تھے، زندگی میں لکھتے تھے، بادمان میں لکھتے تھے،
جسارت میں لکھتے تھے، امت میں لکھتے تھے، جہاں بھی لکھتے تھے خوبصورت الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے. وہ جو چیز تحریر لکھتے تھے، وہ جس زمانے میں انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا، آج کے زمانے میں تو ایجنسیوں کے لوگ آ کر آپ کو بنی بنائی خبریں بھی دیتے ہیں. وہاں لوگ جرنلسٹ کام کرتے ہیں، آپ کو ایک بنی بنائی خبر دیتے ہیں، سر آپ نے کریڈٹ لینڈ ڈالی اور کوئی پتہ نہیں، بعض لوگ تو پڑھے بغیر بھی وہ خبر چلا دیتے ہیں. انہوں نے اپنے دور میں انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ کی، یہ جو آپ کو کہتے ہیں دلائی کیمپ، اس کا انکشاف کیا. یہ جو یو ڈی ایف کا پی این اے نہیں تھا غالباً، وہ یو ڈی ایف کے جو چودھری ظہور اللہ مرحوم کی رہائش گاہ ہے، وہ اس کو غالباً 99 ویسٹیج اس کو کہتے ہیں، وہ بھی اب بک گئی ہے. تو وہاں پر اجلاس ہوتے تھے. اب میرے گھر کے بالکل قریب ہے، تو سعود صاحب صاحب وہ میز کے نیچے، پھر وہ اور بھی اس سے وہ انٹرویو لکھتے تھے. با کمال آدمی، اس شہر کا اس کو بڑا لیڈر ایک آدمی ہے جو آج اپنے آپ کو بہت کو بڑا لیڈر کہلاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ لیڈر ہے، وہ ایک تبلچی رہ گیا ہے. اس کا میں نے انٹرویو لیا تو اس نے کہا یار نواز صاحب میری فرمائش ہے کہ آپ اس کا انٹرو جو ہے نا وہ سعود سیر صاحب سے لکھوائیں. تو سعود سیر صاحب میرے بارے میں لکھیں گے. سعود سیر صاحب کسی آدمی کے بارے میں جب لکھتے تھے تو پھر الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے. وہ سمجھتا تھا کہ مجھے یہ 4 چاند لگا دے گا. سعود سیر صاحب کو میں دیکھا ہے کہ زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے تھے، ساری رات کوئی ایک ڈائجسٹ اگر ان کے ہاتھ میں آیا تو ڈائجسٹ پڑھ کر صبح تک انہوں نے ڈائجسٹ کو ختم کر دیا. کتابیں پڑھتے تھے. علم کا ذخیرہ یہی ہوتا ہے ایک آدمی کو، جس طرح انہوں نے کہا فاروق فیصل نے کہ انہوں نے جملے انہیں یاد ہوتے تھے، چیزیں یاد ہوتی تھی، تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ فلاں جگہ چھپی ہے. تو یہاں ایک ذکر ہوا، یہ بشیر الرحمان عثمانی صاحب کا مرحوم کا ذکر ہوا. بڑی اچھی بات کی دوستوں نے کہ یقیناً یہ ہم پر قرض ہے. میں کوشش کروں گا کہ بشیر الرحمان عثمانی صاحب کی یاد میں بھی یہاں تقریب ہو، اور ایک ڈاکٹر عبد القدیر خان کی یاد میں بھی. یہاں کسی نے ابھی تک کوئی تقریب نہیں کی. اتنا بڑا آدمی مر گیا، نہ ملک کا وزیر اعظم گیا، نہ ملک کا صدر گیا، اور نہ کوئی اور بڑا آدمی گیا. اور یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے لیے جناب مزار جنرل ضیاء الحق کے مزار کے ساتھ مزار بنا رہے ہیں. نہیں بنایا، جان بوجھ کر نہیں بنایا. لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا آدمی اس دنیا سے چلا گیا، اس کی بھی کسی نے کوئی یاد نہیں بنائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، ہمارے جتنی ہماری توانائی ہے. میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے نا، کالم نویسی، سیاسی، دیکھو کالم نویس بھی تھے لیکن سیاسی تجزیہ نگار بھی تھے. وہ ایک سیاسی پس منظر کے ساتھ ایک ڈائری لکھا کرتے تھے. آج بہت کم لوگوں میں اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ پس منظر میں بتائیں کہ کل کیا ہوا تھا، اب کیا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کوئی کالم جب لکھ لیں تو میرے پاس آیا تھا کہ میں نے لکھ دیا ہے. میں نے کہا سعود صاحب آپ نے لکھ تو دیا ہے، ابھی سے اگر آپ نے بتانا شروع کر دیا تو پھر اب پڑھے گا کون. تو اس کا انتظار کریں کہ جب تک وہ چیز چھپتی ہے. وہ اب صرف کالم لکھا کرتے تھے، کچھ چیزیں لکھ کر دیا کرتے تھے امت کو. لیکن ان کے پاس جو وقت تھا، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ان کے آخری لمحات میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا. میری خواہش رہی، کچھ ان کی صحت کے مسائل ایسے تھے، کچھ اور بھی مجبوریاں تھیں، وہ اوائڈ کر. لیکن آخری میری ان سے 2 بار ٹیلی فون پہ بات ہوئی. ایک بار میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ کراچی چلیں میرے ساتھ، وہاں پی ایف جے کی میٹنگ ہے. تو وہ کہیں کرنل احمد صاحب نے سن لیا تو انہوں نے کہا جی آپ سعود صاحب کو کیوں زحمت دے رہے ہیں، تو ان کی تو صحت اتنی اجازت نہیں دیتی. میں نے کہا نہیں دیکھتے ہیں ان کی اگر صحت اجازت دے. تو دوسری بار ان کا خود فون آ گیا، تو کب جا رہے ہو آپ کراچی؟ تو میں نے کہا کہ جب آپ ہم ہو گیا تو آپ کو لے جائیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے، تو آپ کی مسز کو بھی لے جائیں گے، وہ ہماری بزرگ ہیں، تو اکٹھے جائیں تاکہ ان کی وہاں بیٹی ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ کراچی میں وہاں ملاقات کریں گے. پھر آخری ملاقاتوں میں میاں منیر صاحب ان چند لوگوں میں شامل ایک ہیں جن کی ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ پوچھنے لگے کہ وہ آپ کی پی ایف جے کے دستور گروپ کے انتخابات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو میاں منیر، نواز رضا کا ساتھ نہ چھوڑنا. نواز رضا ایک اچھے آدمی ہیں، ہمارے دوست ہیں. میرے لیے ایک سرمایہ یاد ہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں آخری جو ان کا وقت تھا اس میں بھی انہوں نے ہمیں یاد رکھا، اور ان کو اس بات کا علم تھا. بہرحال آج ہم یہاں تقریب میں موجود ہیں، یہاں ذکر کیا گیا قدرت اللہ
चौधरी साहब का भी, हमें बहुत कम लोगों को मालूम है लियाकत तूर साहब का भी इंतकाल हो गया है। वो एक बड़े जर्नलिस्ट थे। इससे पहले कोरोना में सोहेल अब्दुल नासिर साहब का इंतकाल हुआ, अरशद वहीद चौधरी का हुआ, तारिक मलिक का हुआ, जौहर मजीद साहब का हुआ। बहुत से जर्नलिस्ट हमारे जो हैं उनके इंतकाल हुए हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, जब तक सेहत है, जब तक हम चलने फिरने के काबिल हैं, इंशाअल्लाह अपने बुज़ुर्गों को भी याद रखेंगे, दोस्तों को भी याद रखेंगे। मैं फिर एक बार मखदूम जावेद हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने दूर से सफ़र करके यहाँ उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी, मुझे बताया कि मैं अभी वापस भी सीनी कदमों पर वापस भी जाऊँगा। मेरी ख्वाहिश थी कि वो रात को रहते यहाँ रुकते, हमारे साथ खाना खाते, एक गुफ्तगू होती। तो उन्होंने कहा कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपके साथ मामला तय होंगे। मैं अफजल भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। नवाज़ रज़ा साहब, जावेद हाशमी साहब, आपने रावलपिंडी के एक ऐसे किरदार का, उसकी याद का एहतमाम किया है जो पाकिस्तान की आज की जो सूरत हाल है, इजहार की कतगन पे, उसके लिए ये एक बहुत ही नायत अहम मौका है। मैं सऊद सर, जब मैं अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में उनसे मुतारिफ़ हुआ तो उस वक्त उनका एक जोबन था और मैंने उनसे बहुत इजहार का बराह रास्त उसको कहना उनसे सीखा। अगरचे मेरे और उनके नज़रियात में इख्तलाफ रहा, मेरा और उनका माशरे के बारे में, सियासत के बारे में, बायमी रिश्तों के बारे में तसव्वुर मुख्तलिफ रहा। लेकिन आज सऊद सैर के को एक इस्तारे के तौर पे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे जो सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं और हम जो सियासी कारकुन हैं, हमारा इनसे आपस का चोली दामन का साथ रहता है। लेकिन आज बतदरीज इजहार के मौक़े कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। ये सवाल तो बनता है कि ऐसा क्यों है। और मैं ये सारी बात सऊद शहर के रियायत से कर रहा हूँ। मैं उनकी शफ़क़त, उनका बैसते अच्छा इंसान होने पे का ज़िक्र नहीं कर रहा, और लोग करेंगे, क्योंकि अच्छे इंसान तो अगर करना है तो ईदी का ज़िक्र करना चाहिए। मैं तो आज जब इजहार की पाबंदी बढ़ती जा रही है, मैं समझता हूँ कि सऊद शहर का तज़किरा ज़रूरत उसकी बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान 70 साल में रियासत नहीं बन सका। ये एक सल्तनत के तौर पे इसको चलाया गया। और आज की मॉडर्न लफ्ज़ को इस्तेमाल करूं तो ये एक माफिया के शिकंजे में है। और माफिया की ज़रूरत ही नहीं होती कि कोई मुखालफाना राय लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इख्तिलाफ़ राय को दबाना माफिया के इक़्तिदार को
طول دیتا ہے، مستحکم رکھتا ہے، اس کی لوٹ مار کو لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا آج جس طرح بے دست و پا ہے، ہم سعود شہر کو یاد کرتے ہوئے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں سعود شہر کے اس جملے کی کاٹ جو ان کا خاصہ تھا، جو برملا اظہار ان کا خاصہ تھا، جو طاقتور کو چیلنج کرنا ان کا خاصہ تھا، آج ان کے جو پیروکار ہیں ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ سابق وفاقی وزیر جناب اجاز الحق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سعود صاحب کے ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بڑی رفاقت تھی۔ جناب اجاز الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم جناب جوید ہاشمی صاحب، نواز رضا صاحب، جناب ترابی صاحب اور عزیز دوستوں بزرگوں، کرنل احمد صاحب، سعود صاحب کی سب سے بڑی تو خوبی یہ ہے جو عاجزی اور انکساری اس کے اندر تھی۔ یہی میں ابھی پوچھ رہا تھا کہ کرنل صاحب ان کے بیٹے ہوتے ہوئے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ صدارت کر رہے ہوتے فنکشن کی، تو یہ بیٹھے ہوئے نیچے۔ تو میں ابھی طارق سمیر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان کو کم سے کم اوپر لا کر بٹھائیں، یہ فنکشن تو ہم نے ان کے لیے کیا ہوا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، یہ سعود صاحب کے جو پروگرام میں دیکھ رہا ہوں اور جو شخصیات یہاں صحافتی اور سیاسی تشریف فرما ہے یہاں، خاص طور پہ جوید ہاشمی صاحب میرے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے جو اچھے دوست ہیں نواز رضا صاحب جیسے، جنہوں نے اس فنکشن میں، میاں منیر صاحب اور دیگر جنہوں نے آرگنائز کیا اس کو۔ ایک پہلے بھی فنکشن ہوا تھا، اس میں بھی مجھے موقع ملا کہ میں حاضر ہوا۔ آج میری تھوڑا سا بیگ میں پرابلم تھا تو میں اس لیے ریکویسٹ کی کہ میں ذرا جلدی تھوڑی تقریر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سعود صاحب کے ساتھ ایک بڑا 1988 کے بعد میرا تعلق بنا، جب حادثہ ہوا، جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے، اور وہ اس کے بعد سے ان کے ساتھ جیسے باقی بھی بہت سے دوست ہیں جو کہ اس کے بعد ہی ہمیں ملے، کیونکہ ان کی زندگی میں تو میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، اور میرا اتنا پاکستان میں ہم رہتے بھی نہیں تھے، اگر رہتے بھی تھے تو اتنا لو پروفائل رہتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ اور سعود صاحب کی مجھے اچھی بات جو لگتی تھی وہ یہ کہ وہ جو دل کی بات ہے وہ زبان پہ لائے تھے، اور نڈر آدمی تھے کہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے جو بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی وہ کہہ جاتے تھے، اور کانسیکوینسز کو انہوں نے کبھی مد نظر نہیں رکھا۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ ان کا میں پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا کہ جب جنرل چشتی صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ، تو جب وہ 10 کور میں تھے اور پھر یہاں مارشل لاء لگا ہوا تھا تو 2 منسٹریاں تھیں ان کے پاس، تو جب وہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے تو ڈنڈا ساتھ رکھا کرتے تھے اور وردی پہن کے کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی صحافی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو ڈنڈا میز پہ مار کے کہتے تھے کوائٹ پلیز۔ تو جب وہ ریٹائر ہو گئے اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی تو وہ سوٹ پہن کر آئے ہوئے تھے، تو وہ بیٹھے جب تو وہاں پہ تو سعود صاحب سب سے اگلی رو میں اور سب سے پہلے بولنے والوں میں ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جب بسم اللہ کرنی شروع کی، انہوں نے کہا جی 1 منٹ ٹھہر جائیں، وہ ڈنڈا کدھر ہے آپ کا، پہلے وہ ڈنڈا ماریں پھر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سعود صاحب ہی تھے جو یہ کہہ سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ اور میرے والد کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی لبرٹی لی، ایک اچھا تعلق بھی تھا، اور انہوں نے اس کو
نبھایا بھی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی بڑا ان کا تعلق تھا، اور ایک نظریاتی میں سمجھتا ہوں وہ شخصیت ہے۔ پھر عموماً اتنی فوج کی حکومتوں کے ساتھ ان کا اتنا اچھا تعلق تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق بن گیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں نے سافٹ کارنر دیکھا سعود سحر صاحب کے، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسی سے اختلاف ہو، لیکن ذاتی طور پر شاید کوئی آپ کی عزیزداری بھی تھی یا کوئی رشتہ داری تھی، تو وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اور خصوصی طور پر آخری دنوں میں جب تقریباً ہفتے 2 ہفتے بعد، کبھی 3 ہفتے بعد میاں منیر صاحب کو کہہ کر تو میرے دفتر مری روڈ پہ آیا کرتے تھے، تو ہم کبھی کھانا اکٹھے کھانا، کبھی انہوں نے بتا دینا کہ میرے لیے یہ بناؤ، تو بڑے غصے میں ہوا کرتے تھے، اور میرے خیال میں بڑا ڈپریشن میں تھے وہ۔ اور یہ مجھے اعجاز صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فوج کیا کر رہی ہے؟ اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا ان کا ایک سافٹ کارنر تھا آخری دنوں میں بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ پہلے بڑا غصہ بھی انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا، لیکن جس طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا، تو بار بار مجھے آگے وہ یہی پوچھنے آیا کرتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے اور اب ہونا کیا ہے اور یہ کیا کیا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی، اور ماشاءاللہ تکبیر کے ساتھ بڑا تعلق رہا ان کا، اور بڑا عرصے سے تعلق رہا۔ میں بھی جو چند شخصیات ہیں صحافت کے اندر جن کا ایک نظریہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں صلاح الدین صاحب بھی ایک ایسے نظریاتی تھے جو کہ اپنے نظریات پر ڈٹے رہے، اور آخر میں انہوں نے شہادت بھی ان کو اسی وجہ سے ملی۔ تو سعود سحر صاحب کے لیے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ، اور ہم نے میاں منیر صاحب سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کی جو باتیں اور یادیں اور جو انہوں نے لکھا ہے کتاب کی شکل میں سامنے آنے چاہیے، تاکہ ان کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ رہے اور لوگ پڑھیں، اور آج کے جو صحافی ہیں وہ اس سے کوئی سبق بھی سیکھیں، کیونکہ وہ نڈر کیوں تھے۔ بات یہ ہے کہ آپ کب نڈر ہوتے ہیں؟ نڈر آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کو اپنے ذاتی کوئی معاملات نہیں ہوتے، جب آپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، جب آپ کو پتہ ہے یار ایسی تیسی مجھے کیا کر لے گا، میرے پاس کچھ ہوگا تو چھینے گا نا، جب میرے پاس کچھ ہوئے گا نہیں تو چھینے۔ تو آج کل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی لگ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت آواز اٹھتی ہے، اور جناب اظہار خیال پہ پابندی لگ رہی ہے آج کل، اس لیے کہ کوئی جرت نہیں کر رہا، جس طرح سعود سحر صاحب کرتے تھے کہ ہاں بھی ہماری آواز کو اگر بند کرے ہو تو ہمیں آواز اٹھانی بھی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے طرز پہ چلتے ہوئے ایک نظریاتی طور پر اور ویسے بھی صحافت کے اندر جہاں کھڑے رہے وہیں کھڑے رہے، آخری دم تک وہیں کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کی یاد آتی رہتی ہے، کیونکہ میاں منیر سے ہمارا اور نواز رضا صاحب سے بڑا رابطہ رہتا ہے، اور جب بھی میاں منیر سے میری بات ہوتی ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن بعد تو سعود سحر صاحب کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور آ جاتا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں نواز رضا صاحب آپ کا، جوید ہاشمی صاحب کا، جو ترابی صاحب کا جو یہاں تشریف لائے، تمام دوستوں کا بھی، اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور میرے لائق کوئی خدمت ہوئی، اور انشاءاللہ میں نے میاں منیر کو کہا کہ کتاب لکھیں گے تو بہت سے اور بھی واقعات ہیں جو میرے ساتھ انہوں نے جس کا ذکر کیا، اور جو باتیں ہیں جو میں یہاں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ وہ کتاب کے اندر لکھیں گے تاکہ پھر لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اجازت لینے سے میری تھوڑا بیگ میں پاؤں گا۔